الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 29 سے تفسیر شروع کریں گے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یہ خیال کر لیا ہے کہ اللہ ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا. یعنی کیا یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے جو حسد اور کینہ ہے اللہ اس کو نہیں نکالے گا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا، اس کو باہر نہیں لائے گا؟ کیوں نہیں؟ اللہ ایسا ضرور کرے گا اور اللہ سچے کو جھوٹے سے الگ کر دے گا. اضغان کا لفظ جو ہے یہ ضغن کی جمع ہے، اور ضغن کہتے ہیں شدید کینے کو. جب کسی کے ساتھ کینہ اور عداوت شدید ہو جائے، ایسی ناراضگی جس کو انسان دل سے نہ نکالے، یعنی دل کی گہرائیوں سے کسی سے حسد اور بغض رکھنا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے کینے کو اور ایسے لوگوں کے ضغن کو ضرور ظاہر کرے گا. سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پہ چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو امتحان میں ڈال کر ان کا امتحان لیتا رہتا ہے تاکہ وہ خود بھی جان لیں کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کے نفاق کو، ان کے حسد کو، ان کے اسلام کے لیے بغض کو ظاہر کر کے رہے گا، اور متعدد مواقع پر ایسا ہوا بھی. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑائی کے موقع پر عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں تم ان پر خرچ نہ کرو. یعنی یہ منافق اپنی مجلسوں میں تو بیٹھ کے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہی رہتے تھے، اور کبھی اس سے باہر بھی. تو ایک موقع پر اس نے کیا کہا کہ ان پہ خرچ کرنا چھوڑ دو تاکہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے الگ ہو جائیں. جب کچھ ملے گا نہیں تو پھر چھوڑ جائیں گے آپ کو. اور یہ بھی کہا کہ اب جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو وہاں عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے ان باتوں کا ذکر اپنے چچا یا عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں. یہ چھوٹے تھے اس وقت. انہوں نے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ نے مجھے بلایا تو میں نے یہ باتیں آپ سے کہہ دی کہ ایسا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سچویشنز میں کرنا کیا چاہیے کہ آپ نے ان کو بلا لیا، یعنی صاحب معاملہ سے بھی، یعنی صرف ون سائیڈڈ سٹوری نہیں سنی بلکہ دوسری طرف دوسرے فریق کو بھی بلا لیا کہ بتاؤ معاملے کی حقیقت کیا ہے.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور اسے سچا خیال کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس نے قسم کھا لی کہ اس نے بھی اور اس کے ساتھیوں نے کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں، جیسے کہ عام طور پر لوگ بالکل مکر جاتے ہیں نا، جسے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو جھوٹا سمجھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے اتنا دکھ ہوا کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے گھر بیٹھ گیا۔ مجھے میرے چچا نے کہا تو نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جھوٹا کہیں اور تم پر ناراض ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، یعنی صورت منافقون آ گئی اور ان کے جو اندر کے حالات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور سورت کی تلاوت کی اور فرمایا اے زید، اللہ نے تجھے سچا کر دیا، تمہاری سچائی ظاہر ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچائی بھی نکھر آتی ہے ایک دن۔ بعض اوقات ہم سچے ہوتے ہیں اور ہم پر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے اور ہم پریشان ہوتے ہیں اس پر، تو اس موقع پر صبر کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا حقیقت ضرور کھلے گی، کھرا کھوٹا الگ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتا، سچائی بھی سامنے آ جاتی ہے، اخلاص بھی سامنے آ جاتا ہے، حقیقی سچی محبت بھی، اور اوپر کی جو چاپلوسیاں وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نکھر کے سامنے آ جاتی۔ تو انسان کو ہمیشہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے، دل کے اندر دل صاف ہونا چاہیے، دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اگر زبان سے آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں یا کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ آپ کے دل میں بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے، ورنہ یہی تو جھوٹ ہے کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ، زبان سے کچھ اور دل میں کچھ۔ تو اس طرح کی کیفیات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہو جاتی ہیں، سچائی بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور انسان کا جھوٹ اور دھوکہ بھی کسی نہ کسی موقع پر کھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے نفاق کی دو قسمیں، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کا ذکر بھی کیا ہے، منافقین کا ذکر بھی کیا ہے، اہل ایمان کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو چونکہ منافقوں کے بارے میں کافی آیات ہیں تو اس لیے نفاق کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کر لیتے ہیں۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق جس کو نفاق اکبر کہتے ہیں۔ ایسا نفاق رکھنے والا شخص اسلام کا اظہار کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپاتا ہے۔ نفاق کی یہ قسم انسان کو دین سے مکمل طور پر باہر نکال دیتی ہے، جیسے کہ کفر ہو۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ دل سے ایمان نہ لانا، اس وجہ سے دین اور دین والوں کا مذاق اڑانا، کیونکہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، واقعی دین سے محبت کرتا ہے، وہ دین کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اس کی برائی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اور منافق لوگ، یعنی جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ دین کے خلاف بھی بولتے ہیں اور دین والوں کے خلاف بھی بولتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو دین کے دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک علامت ہے۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ انسان منافقین کے اعمال میں سے کوئی عمل کرے دل میں، جبکہ دل میں ایمان ہو۔ یہ چیز انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتی، یعنی کفر میں مبتلا نہیں کرتی۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اندر بھی شدید نفرت ہے، کفر ہے اور زبان پر بھی ہے، اور ایک یہ کہ اندر ایمان ہے لیکن عمل میں منافقوں والا کوئی نہ کوئی نفاق کا عمل ہے۔ تو اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اعتقادی نفاق میں پہلی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ دوسری، جو کچھ آپ لائے ہیں اس میں سے بعض کو جھٹلا دینا۔ تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا۔
چوتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان میں سے بعض احکام کے ساتھ بغض رکھنا۔ پانچویں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بے حرمتی پر خوشی کا اظہار کرنا۔ چھٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کو ناپسند کرنا، یعنی خود بھی دین کی مدد نہ کرنا اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بھی پسند نہ کرنا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا مطلب کیا ہے، یا آپ پر عیب لگانا، یا آپ پر طعن و تشنیع کرنا۔ یہ اصل میں آپ کی شان کو کم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں کہ آپ صدقات کی تقسیم ٹھیک نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے لیے کفار قریش جو تھے امین اور صادق کا لقب آپ کو دیتے تھے، اگرچہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، تو منافق جو تھے وہ کیا کرتے کہ آپ کے اوپر شک کرتے کہ آپ صدقات جو ہیں اس میں نعوذ باللہ عدل سے کام نہیں لیتے تقسیم کے وقت۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں پس جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا ہے، کیونکہ ایذاء کا ذکر کرنا مخالفت کے ذکر کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ایذاء انسان اذیت جب دیتا ہے جب کسی کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تو ایذاء رسانی لازمی طور پر مخالفت میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرنا، یہ بھی منافقوں کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ النساء اور سورۃ النور میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے اطاعت کا یتولی من فریق منہم من بعد ذلک، تو اس کے بعد وہ اس سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے معاملات میں فیصلہ کریں تو اس وقت بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح منافقوں کی علامت یہ بھی تھی کہ بظاہر مومنوں کا ساتھ دیتے تھے لیکن اندر اندر سے کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، سورۃ المائدہ میں آتا ہے، پس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ دوڑ کر ان میں جاتے ہیں، یعنی مخالف گروہ میں جاتے ہیں، کیمپ میں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چکر نہ پہنچ جائے، یعنی کوئی گردش نہ پہنچے، یعنی ہم ان سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طرح منافقوں کا ایک اور ڈھنگ یہ تھا، یہ ڈھب یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حالت کے کمزور ہونے پہ خوش ہوتے تھے اور دین کی مدد کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے، ان کو اچھی نہیں لگتی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے عیبوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، مومنوں کے مقام کو گھٹاتے ہیں، ان کی لغزشوں کی ٹوہ میں رہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ایذا دینا، ان کے عیبوں کے پیچھے پڑنا، یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ اور عملی نفاق میں، یعنی عمل کا نفاق کیا ہے، یہ جو منافقوں کی پیروی ہے ایک طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو بدزبانی کرے۔ تو یہ ہیں منافقوں کے حالات، یہ ہیں ان کے اخلاق، یہ ہیں ان کے طور طریقے۔
تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چال بازیوں کے ذریعے، اپنے ٹرکس کے ذریعے اپنی منافقت کو چھپا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تلاوت اس آیت. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. اس آیت سے بہت اہم سبق ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ظاہر میں تو ہمارے اسلام ہونا ہی چاہیے، لیکن فکر کریں اندر کی، اپنے دلوں کے حال کی، کہ ہمارے دل کے اندر کتنی ایکسیپٹنس ہے، کتنی محبت ہے، اور دل سے ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے، اس کے ائمہ اور عوام کے کتنے خیر خواہ ہیں. الدین والنصیحہ کا جو آتا ہے نا حدیث میں، کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. اگر یہ خیر خواہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نفاق ہے. اور اگر نفاق ہے تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جائے گا. تو آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کے علماء کی یعنی کہ کردار کشی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسلام کی یا رولنگ نکال کے اس کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں، کسی نہ کسی حکم کے خلاف کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہ اصل میں ان کے دل کی نمائندگی ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، پھر وہ زبان پر بھی اسی طرح آتا ہے اور پھر عمل میں بھی ویسے ہی آتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر ایمان ٹھیک نہیں ہے نا، اس کا بیج ناقص ہے، تو پھر زبان اور عمل اس کا ساتھ نہیں دیتے، وہ کہیں نہ کہیں دغا دے جاتے ہیں اور انسان کے دل کی حالت باہر آ جاتی. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان کا عمل اور انسان کی زبان جو ہے نا، وہ اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے، خیر خواہ ہے یا نہیں ہے. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اگر ہم چاہیں تو ضرور تجھے وہ لوگ دکھا دیں، ویسے ہی دکھا دیں، آپ کو بتا دیں، نام سے بتا دیں کون کون ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایسے کیا بھی. پھر یقیناً تو انہیں ان کی نشانی سے پہچان لے گا، ان کی نشانیوں سے پہچان لے، علامات سے پہچان لوگے، کیونکہ مومن صاحب فراست ہوتا ہے. اور تو انہیں بات کے انداز سے ضرور ہی پہچان لے گا. وہ اپنے دل کا بغض اور کینہ کسی نہ کسی طرح، کسی ٹونٹ کی شکل میں، کسی طنز کی شکل میں، کسی تنقید کی شکل میں ضرور ظاہر کر دیں گے. اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے. تو یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان منافقین کے افراد دکھا دیں، پس آپ ان کی ظاہری علامات سے ہی ان کو پہچان لیں گے، ان کی باتوں سے پہچان لیں گے، جن باتوں میں ان کے اغراض اور مقاصد ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی انسان جب دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے تو ان کے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے یا نافرمانی کرنے والا ہے. تو اللہ پر تو خیر کسی کا عمل نہ اندر کا نہ باہر کا کچھ مخفی ہے ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی فراست اور سمجھ بوجھ دی گئی تھی کہ آپ ان کی چال ڈھال سے، آپ ان کے چہروں سے، آپ ان کی گفتگو کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ہم ان منافقین کے وہ لوگ آپ کو دکھا دیں. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر آپ جان لیں، تب ان کی ظاہری علامات سے ان کو پہچان لیں. سیما نشانی کے لیے آتا ہے، علامت کے لیے اور چہرے کے لیے بھی. اور روایات میں آتا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کا
حال شخصی طور پر بھی آپ کو بتا دیا گیا، یعنی اشخاص کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا تھا، اور پھر آپ نے وہ نام حضرت حذیفہ کو بتائے بھی تھے، 80 لوگوں کے نام. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تھا تو ان کو جو سخت پریشانی تھی وہ کیا کہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں، اور قسم دی انہوں نے حضرت حذیفہ کو. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ میرے پاس رسول اللہ کا راز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن جب حضرت عمر کی حالت انہوں نے دیکھی، کیونکہ وہ بالکل شہید ہو گئے تھے اور یعنی فوت ہونے کے قریب تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا نام اس میں نہیں ہے، لیکن آج کے بعد میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. ساتھ ہی کہتی کہ آج کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں. لیکن تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ فوت ہونے سے پہلے ان کی پریشانی کیا تھی، حالانکہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول سے عملاً محبت کا ثبوت دیا عملی طور پر، کہ پھر بھی ڈر تھا کہ کہیں میں تو نہیں منافق. آج ہمارا حال کیا ہے کہ دل چاہتا ہے تو اطاعت کرتے ہیں، دل چاہتا ہے تو روگردانی کرتے ہیں اطاعت سے، دل چاہتا ہے تو دین کی خدمت کرتے ہیں، دل چاہتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. اب اپنی مرضی پر ہے، اپنے ارادے پر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ منافقت نہیں کہ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں اور پریکٹیکلی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ایک بہت بڑی علامت، آپ ان کو ان کے کلام سے پہچان لیں گے، ان کی باتوں سے پہچان لیں گے. یعنی ان کی باتیں ان کی خراب نیتوں کی عکاس ہیں، کیونکہ باتوں میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی عداوت اور نفرت. لحن القول جو ہے اس میں آتا ہے کہ یعنی انسان کی باتوں کا ایسا ڈھب، ایسا انداز، ایسا طریقہ کہ جس میں وہ دل میں جو بات ہے اس کو چھپانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ دوسرے کو بیوقوف بنائے، یعنی دوسرے کو سمجھ نہ آئے. جسے کہتے ہیں نا گول گول گھمانا دوسرے کو، یا گول مول باتیں کرنا کہ دوسرا جو ہے اس کو کنفیوز کر دینا. یعنی کھل کے سامنے نہ آنا، اشاروں کے نایوں میں باتیں کرنا، کبھی ہنسی مذاق میں کچھ تو نہ دینا، کبھی کسی طرح ٹونٹ کر کے کچھ کہہ دینا. تو لحن جو ہے یہ لہجے اور انداز کا معنی دیتا ہے. تو منافقین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے جس میں ان کا احترام نہیں ہوتا تھا، بے ادبی ہوتی تھی. ہم سب کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے چن لیا اپنے دین کے لیے، جن کو عزت دی، جنہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا، ہم کون ہیں ان کے بارے میں؟ وہ انسان تھے ضرور، ان میں کوئی شخصی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں ان کی قربانیوں پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی بیشی ان سے ہو گئی تھی تو اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں. ایمان والوں کا اچھا رخ ہی دیکھتے ہیں، اچھا پہلو دیکھتے ہیں، نہ کہ ان کی غلطیوں کو چننے بیٹھ جاتے ہیں. تو لحن القول طنطاوی کہتے ہیں وہ آپس میں ایسے کلام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جس کا بظاہر وہ قصد نہیں کرتے، یعنی دل میں نہیں وہ بات ہوتی، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے پیروکاروں کی بے ادبی ہوتی ہے. واللہ یعلم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمال خوب جانتا ہے، تو اس تمہارے نیتوں اور ارادوں اور کوششوں کے مطابق ہی پھر تم کو جزا دے گا. اور یہاں پر سب کے اعمال کی بات ہے، جس میں مومن، کافر، منافق سبھی شامل ہیں. یعنی اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تمہاری اطاعت اور تمہاری کوششیں کچھ بھی پوشیدہ نہیں، نہ تمہاری فرما برداری اور نہ تمہاری نافرمانی، کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. تو اس آیت میں خاص طور پر منافق کی گفتگو کا ذکر ملتا ہے کہ نفاق باتوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی رویہ تو ہوتا ہی ہے لیکن باتوں سے.
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے، یعنی زبان سے ایسے اچانک نکل جاتی بات، یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کے دل کا راز ظاہر ہو جاتا ہے، اندر کی کیفیت عیاں ہو جاتی ہے۔ تو منافقین کی جو گفتگو تھی اس میں خاص طور پر ان کے مصنوعی لہجے اور چکنی چپڑی باتیں اور خوش آمدیں اور اوپر کی ہمدردیاں، لیکن اندر سے، اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات کر جانا کہ جس سے دوسرا انسان بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ باتوں کی ہیر پھیر کے ماہر تھے، اور بظاہر وہ باتیں کر کے مسلمانوں کو یہ ظاہر کرتے کہ ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، یعنی زبانی ہمدردیوں کا اظہار کرتے، لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں ان کی کہ جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ جنگ احزاب کے موقع پر انہوں نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جیسے کل میں نے کہا تھا نا، مرض ہونا اور منافقت ہونا یہ دو درجے ہیں الگ الگ، یعنی ایک ایمان والے کے دل کے اندر بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر منافق اور دلوں کے بیمار کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا اور اب مدد نہیں آ رہی۔ پھر اہل ایمان کا مذاق کس طرح اڑاتے تھے صدقات کے معاملے میں، جب وہ معمولی صدقات لے کر آتے تھے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ ہمزہ اور لمزہ والی کیفیت جو تھی، لمز، یہ ان کے اندر تھا۔ وہ لوگ جو صدقات میں خود خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پہ تان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ اس نے کیا دیا، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ کی ناراضگی کے کاموں کے راتوں کو بیٹھ کے مشورے کیا کرتے تھے۔ یستخفون من الناس، چھپی سرگرمیاں ہوتی تھیں، ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے چھپ نہیں سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ پھر منافق کیا کرتے ہیں؟ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ ان کی علامتیں بتائیں گی قرآن کے اندر کہ کس طرح وہ تم ان کو ان کی باتوں سے پہچان سکتے ہو کہ یہ سچے مخلص لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی جماعت جو دین کا کام کر رہی ہو اس کے اندر انتہائی مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اپنے مفادات کے لیے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جن کا مقصد کوئی دین کی خدمت نہیں ہوتی، اپنے کچھ ذاتی مقاصد ہوتے ہیں، اور پھر وہ وقتاً فوقتاً بات بات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر کے بدمزگی پھیلاتے ہیں یا ایسی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں کہ جس سے اس ٹیم کو نقصان پہنچتا ہے اور اللہ کے دین کے کام کو۔ پھر اسی طرح جھوٹ تو ان کا ایک وتیرہ ہی بن جاتا ہے۔ پھر گفتگو میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگیں، بہت سمارٹ، اور اگر بات کریں تو آپ ان کی بات پہ کان لگائیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر اسلام اور دین اور اسلام والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، ورنہ دین کی خاطر قربانیاں کرنے والوں کی وہ غیبتیں نہ کرتے، ان کو برا بھلا نہ کہتے، ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرتے۔ پھر زیادہ گفتگو کرنا، بہت بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا
نفاق کے شعبے ہیں. تو اس لیے انسان کو اپنی گفتگو پر بھی چیک رکھنا چاہیے کہ ضرورت کی بات کرے، انسان بے مقصد نہ بولے. اسی طرح زبان آور ہونا، یعنی باتوں میں کسی کو جیتنے نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. بظاہر حکمت پہ مبنی باتیں کرنا لیکن عمل میں ظلم کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے. معاملہ اس کا اچھا نہیں ہوتا لیکن باتیں اس کی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم صرف باتوں کے ہی پہلوان نہ ہوں. پھر اسی طرح باتوں میں تیزی ہونا، یعنی دوسرے کو کاٹ کے رکھ دینا اور کسی کو آگے نہ بڑھنے دینا. اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یخشی علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنۃ حداد. جب خوف جاتا رہتا ہے تو آپ کو تیز زبانوں کے ساتھ تکلیف دیں گے، اس حال میں کہ مال کے سخت حریص ہیں. کیونکہ ان کا اصل مقصد تو مال کمانا ہی ہے. وہ اسلام کو اسلام کی روح کے ساتھ تھوڑی لیتے ہیں، وہ تو صرف دنیاوی مفادات کے لیے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اور خاص طور پر جب دین ترقی کر رہا ہو، جب کوئی اسلامک آرگنائزیشن آگے بڑھ رہی ہو جہاں سے انسان کو پروٹیکشن ملے یا مفاد ملے، تو پھر کئی ایسے لوگ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جن کا اصل مقصد دین کی خدمت نہیں ہوتا بلکہ وہ مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے جو اس گروہ کے ساتھ مل کے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، مال کی خاطر کسی سے محبت نہیں کرتے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے نام پر اکٹھے ہونے والے ساتھیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور واقعی اللہ کی خاطر کرتے ہیں یا کسی خاص خوبی کی وجہ سے، کسی اس سے کوئی فائدہ پہنچنے کی لالچ میں یا کسی اور مقصد سے. کیونکہ جب اللہ کی خاطر انسان سے محبت کرتا ہے تو ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں نکلا ہوا ہوتا ہے. وہ محبت صرف چند لوگوں کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، وہ سب کے لیے ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے اخلاق کی وجہ سے دوسروں سے بازی لے جاتے ہیں، لیکن ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت سبھی سے ہوتی ہے جو اس راستے کے ہم سفر ہوتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اللہ عمل دیکھتا ہے. واللہ یعلم اعمالکم، کہ تم کرتے کیا ہو، تمہاری نمازیں کیسی ہیں، تمہارے روزے کیسے ہیں، تمہارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، تم اپنی تنہائیوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو. ایک ہوتا ہے نمائشی کام کرنا، جہاں ہلا گلا ہو، جہاں سب لوگ دیکھ رہے ہوں، تعریف کر رہے ہوں، ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، آگے آگے ہونا، اور اپنے تنہائیوں کے اوقات میں ہارڈلی اللہ کو یاد کرنا. کیونکہ منافقین کی یہ صفت بھی قرآن میں بتائی گی نا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نمازوں میں سستی کرتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، صدقہ خیرات میں تنگی محسوس کرتے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ کو تمہارے سارے اعمال پتہ ہیں تم کیا ہو، تمہارے دل کی حالت بھی ہو، تمہاری زبان بھی ہو، تمہارے اعمال بھی، سب اس کے علم. ریفلیکشنز. زیادہ میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کہ جسٹ ٹیکسٹ سیلف جو آیا ہے نا آیا نمبر 30 کے، اس میں ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ان کو رائٹ کہ ہم آپ کو دکھا دیں، فَلَا عَرَفْتَهُمْ، آپ انہیں پہچان لیں، بِسِيمَاهُمْ، ان کی نشانیوں سے، ان کی چہروں سے، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ، آپ ان کو ضرور پہچان لیں. لیکن اینڈ میں ایسا تسلسل تھا کہ اللہ کہیں گے وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ، لیکن دس از لائک
Like the perspective is not outward, it's always inward. کیونکہ سم ٹائم ہم جب ٹینڈنسی دیکھتے ہیں, بیکاز نفاق ایسی چیز ہے نا جو کہ ہڈن ہے, اٹس نیور ایکسپلسٹ. سو دا ٹینڈنسی از آلویز لوگوں کے اندر انسان ایپ تلاش کرے, لوگوں کے اندر دیکھے اچھا یہ ایسا کر رہا ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے منافق ہی ہے, رائٹ. بٹ اٹس آلویز ایسے آپ نے کہا اٹس انورڈ, کہ انسان بس اپنے آپ کو گارڈ کرتا رہے اور دیکھتا رہے. سبحان اللہ, جتنی سبحان اللہ چیزیں بنائی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. ہر اس میں لگ رہا تھا جیسے کچھ یعنی پتہ نہیں ہم کہاں ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں کو پاک کریں منافقت سے. آمین. استاذہ جی یہ جو کینوں کو ظاہر کرنے کی بات ہے نا, تو یہ کتنی خوبصورت جو آپ نے اگزامپل دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پارٹی کو بھی بلایا جس کے بارے میں بات تھی. تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہوتا استاذہ جی, بس ایک طرف کی بات سنی اور پھر اسی بات کو پھیلا بھی دیتے ہیں, اور ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں, ہاں میں ہاں, اور پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے سوائے اس بندے کے جس کا نام لے کے یہ بات کی جا رہی ہے, اس تک کوئی بادر ہی نہیں کرتا کہ اس کو بھی پوچھیں. تو یہ ایک بہت عمل کی بات ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف کینوں کو ہی ظاہر نہیں کرتے, نیکیوں کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. پھر جیسے ہم کل پڑھ رہے تھے نا سم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ہم بڑھا بڑھا کے پھر اپنی نیکیاں بتاتے ہیں کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, ہم تو وہ بھی کرتے ہیں. تو پھر اس کی تو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ خلوص سے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے. سازا میں اس کو کمپیئر کر رہی تھی دنیا کے پینڈیمک سے جو اس وقت پھیلا ہوا ہے. تو یہ جو ظاہری پینڈیمک ہے اس کے لیے ہم کیا کیا محنت کرتے ہیں, کیا کیا کوشش کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے. لیکن یہ جو دلوں کا پینڈیمک ہے جس میں کسی نہ کسی طریقے سے شاید ہم بھی کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ جو یہ باتیں ہیں یا جو ان کی علامات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی, تو یہ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی ایک منافق ایک اکیلا نہیں ہو سکتا. وہ پورے ایک جماعت کو, پورے ایک گروہ کو اپنے ساتھ رکھے گا اور اس میں پھر بڑھتے ہی جائیں گے لوگ, کیونکہ انسان کی ایمان کی حالت وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہ سکتی. تو یہ وہ مرض ہے جو ہمارے دلوں کو کس طرح سے روئن کر رہا ہے, ہماری دنیا کو کس طرح سے برباد کر رہا ہے, اور پھر آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ واقعی اس بیماری سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرماتے ہیں. آیت 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا کہ جس کے اندر نفاق ہے وہ بھی چھپا رہے اور جو سچا مخلص مومن ہے وہ بھی نظروں سے اوجھل رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالے گا وقتاً فوقتاً. ایسے کام آئیں گے, جہاد کے مواقع آئیں گے جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کون حصہ لینے والا ہے اور کون پیچھے رہنے والا ہے, اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے. اور یہ آزمائش کس کے ساتھ ہوگی؟ یعنی جنگ کرنے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کی صورت میں, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بندوں کے بارے میں پہلے سے علم ہے, ازلی علم جس کو کہتے ہیں, وہ ظاہر ہو جائے, سب پر پتہ چل جائے. اور جنگ احد میں کیا ہوا, پھر جنگ تبوک میں کیا ہوا, منافق شریک نہیں ہوئے, تاکہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ یہ آزمائش وقتاً فوقتاً آئے گی اور آتی رہی مدینہ والوں پر, اور واضح ہو گیا کہ کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں, یعنی ثابت قدم رہنے والے ہیں. اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کریں گے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اب یہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بھی ہے اور نَبْلُوَكُمْ بھی ہے, یعنی اے مومنو ہم وقتاً فوقتاً تمہارے عمل کی جانچ پڑتال کریں گے تاکہ تمہاری باتوں اور عمل کا ساتھ جھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اور حتیٰ نعلم, یعنی حتیٰ یہاں تک کہ ہم جانیں. اللہ کا تو پہلے سے علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس علم کو ظاہر کر دے گا, کیونکہ آزمائش سے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ آپ سے دوستی اور محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں, لیکن جب آپ پر مشکل وقت ہوتا ہے تو وہ غائب ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کون میرا ساتھی ہے اور کون اپنی محبت کے دعوے میں کتنا سچا ہے. اسی طرح ہم اسلام کے ساتھ بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں, اللہ سے بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں, لیکن اس کے خاطر قربانی کتنی کرتے ہیں. جیسے فجر کی نماز ہی ہے, کہتے ہیں نا کہ
ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. یعنی جن لوگوں پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اٹھ ہی نہیں پاتے، اور منافق جو تھے ان کی علامت کیا بتائی گئی کہ فجر اور عشاء کی نمازیں ان پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں، یہ بھی ایک علامت بتائی گئی. تو تمہارے جانچ پڑتال ہوتی رہے گی. ایک تو روٹین کے کام تھے نا، جیسے نمازوں سے اور روزمرہ صدقات سے اور نیکی کے دیگر کاموں سے جانچ پڑتال ہوتی رہتی ہے انسان کی کہ انسان کہاں کھڑا ہے، کتنا سنسیئر ہے. اور دوسرا یہ کہ وقتاً فوقتاً ایسے کام آ جاتے ہیں کہ جو انسان کے نفس پر بڑے بھاری ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ کون جم کے رہتا ہے، کون ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. قشاری کہتے ہیں آزمائش اور امتحان کی صورت میں ہی مردوں کی چھپی صلاحیتیں واضح ہوتی ہیں، پس مخلص ظاہر ہو جاتا ہے اور جھوٹا واضح ہو جاتا ہے اور منافق کھل جاتا ہے. تو یہاں آزمائش کو ایک پیمانہ بتایا گیا ہے، ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے جس سے کسی کی بھی ذات کے سچا اور جھوٹا ہونے کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور پیمانہ مقرر کیا گیا جو ان کی خبریں یعنی ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یعنی تمہاری خبروں کی جانچ پڑتال کریں گے اور پھر ان کو ظاہر کر دیں گے. تو ایک بلب ہے نبلوہ سے، با لام باؤ ویسے تو روٹ ہے، اور ایک ابتلا ہے. بلب کا معنی ہوتا ہے جانچنا، کسی چیز کی حقیقت حال کو معلوم کرنا، اور ابتلا کا مطلب ہے شرعی ذمہ داریوں میں سے وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا یا جن سے منع کیا گیا. کیونکہ شرعی ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر نفاق کا پتہ چل جاتا ہے نا، کہ نمازوں کا حال کیا ہے یا باقی صدقات وغیرہ کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزماتا ہے. اور آزمانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تمہاری جو خبریں ہیں، تمہارے جو حالات ہیں، ان کی جانچ پڑتال کریں گے. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کہ ان پر ایسا شخص مسلط کر دیں گے جو ان کی اچھی خبر کو برا بنا دے گا اور بری خبر کو اچھا بنا دے گا. اچھی خبر کو برا بنا دے گا، بری خبر کو اچھا بنا دے گا، تاکہ لوگوں کے لیے وہ لوگ ظاہر ہو جائیں جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہو جائیں جو شیطان کے لیے عمل کرتے ہیں. کیونکہ جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، جب اس کے برے کام کو اچھا نام دیا جائے گا، یعنی اس کی غلطی پر پردہ ڈال دیا جائے گا یا وہ بھی خوبصورت بنا کے پیش کیا جائے گا، تو وہ جان لے گا کہ یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ میرے برے عمل کو بھی اچھا سمجھا جا رہا ہے. تو وہ اللہ سے حیا کرے گا اور برائی سے لوٹ آئے گا. یعنی امتحان ہوا نا اس کا. یہ بھی دیکھیے امتحان صرف تکلیف سے نہیں ہوتا، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں، بلا ان حسنہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا، آپ نے نہیں کیا، اور کسی نے آپ کی تعریف شروع کر دی کہ آپ نے تو بہت اچھا کیا. استغفر اللہ. ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. خاندانی زندگی میں کھانا آپ نے نہیں پکایا، تعریف آپ کی شروع ہو گئی. کوئی چیز آپ کی سلیکشن نہیں تھی، آپ کے گھر میں مثلا کسی کا گفٹ ہی تھا، آپ نے وہ اس کو ڈسپلے کیا ہوا تھا، تو کسی نے کہا آپ کی چوائس بہت اچھی ہے. اس نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ بتا سکے بھیا میں نے نہیں خریدا، یہ کسی اور کی چوائس ہے. کئی دفعہ ایسے بھی، کیونکہ اس وقت انسان کو یوز لیس لگتا ہے کہ اب لمبی چوڑی ایکسپلینیشن دے کہ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. تو وہ اچانک سے کوئی آ کے آپ کی تعریف شروع کر دیتا ہے ایسے کام پر جو آپ نے کیا نہیں ہوتا. اب آپ اتنی آکورڈ سچویشن میں ہوتے ہیں کہ نہ آپ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں، نہ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، اور نہ تو یہ نبلوہ اخبارکم ہے، جانچ ہو رہی ہے. اب تم کیا کرتے ہو؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تو نے میرا پردہ رکھا ہے، میں ہوں نہیں اس قابل، لیکن تو نے لوگوں کے دل میں میرے بارے میں اچھا گمان کر دیا، پیدا کر دیا، اور میں آئندہ اپنی اصلاح کروں گا. وہ اس نقطے کو لے کے وہ شرم آتی ہے اس کو کہ ایسے کام پہ میری تعریف ہو گئی جو میں نے نہیں کیا، تو میں اب آئندہ سے یہ کام اور اچھے سے کر لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا
اچھا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نیک کام کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو مثلا دین سکھا رہا ہوتا ہے, اللہ کا نام بلند کر رہا ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کی اس نیکی کو برا نام دے دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایسا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے گویا اس کا مقصد کچھ اور تھا, اور لوگ اس کو ہپوکریسی کا نام بھی دینے لگتے ہیں کہ یہ دیکھیں. تو وہ کیا کرتا ہے, تو وہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے تاکہ میں اپنی نیکی پر مغرور نہ ہو جاؤں, پھول نہ جاؤں, ریاکاری مجھ پہ حملہ نہ کر دے, اور پھر وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے, چھپی نیکیاں کرنے لگتا ہے, تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی آزمائشیں ایسے ایسے رخ سے آتی ہیں انسان پر کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے. اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ الحمدللہ جتنی بھی اللہ نے توفیق دی, قرآن اور سنت ہی, قرآن اور حدیث ہی پڑھایا یا اس سے متعلق یہ احکام میں مسائل لوگوں کو بتائے, لیکن میرے ہی لیکچرز میں سے ایسی باتیں چن کر کہ جو لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو سکتی, اس سے متعلق قرآن و سنت کی رہنمائی کو اتنے فحش ٹائٹل دے کر میڈیا کے اوپر عام کر دیا گیا, اور اس کے ملینز آف ریویو یعنی ملینز آف ویوز اس پہ ہو گئے. اور اگر آپ میرا نام ٹائپ کریں تو اس کے ساتھ قرآن و سنت کی بجائے کچھ اور ہی آنے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے شاید اسی موضوع کے اوپر لوگوں کو تعلیم دی. اور ویکیپیڈیا پر میرے بارے میں باقاعدہ یہ لکھ دیا گیا کہ یہ سیکس ایجوکیشن دیتی ہیں. تو آزمائشیں تو اس راستے میں کئی آئی ہیں, مگر اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس قسم کا امتحان ہے کہ جس میں اس کثرت سے یلغار ہوئی ہے, اس کثرت سے یلغار ہوئی ہے کہ بالکل بے بسی نظر آتی ہے کہ اس کا توڑ کیسے کیا جائے, کیونکہ اصل کاز اور مشن کو نقصان پہنچتا ہے نا اس سے. اور میرے نام سے چینل بنا لیے گئے اور یہ ظاہر کیا گیا کہ شاید یہ ان کو مونیٹائز کیا گیا اور اس سے وہ پیسے کما رہی ہیں کہ اس قسم کے ٹائٹل دے کے, تھم نیلز دے کے. لیکن جب میں نے یہ بات پڑھی تو مجھے اتنا سکون آیا کہ اس میں بھی اس وقت بھی میں کہتی ضرور تھی, جس وقت مجھے تھوڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, سب کچھ الٹ گیا, میں کیا کرتی رہی ہوں اور میرا نام کس چیز کے ساتھ نتی کر دیا گیا. لیکن مجھے پھر تسلی ہوتی تھی کہ اس میں بھی خیر ہے. اگر میرے اندر اخلاص تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچ کو ضرور ظاہر کر دے گا. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے مجھ پر, لیکن اللہ تعالیٰ سچ کو ظاہر کرے گا. جیسے اس نے پیچھے ہمیشہ مدد کی اور اب بھی ضرور مدد کرے گا, اور الحمدللہ کر رہا ہے. اس وقت 300 کے قریب ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروائی جا چکی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور ابھی تو سینکڑوں میں ہے. ایک دن آئے گا انشاءاللہ وہ بھی صاف ہو جائے گا, لیکن اللہ کی مدد سے. لیکن یہ ہے کہ آپ بعض اوقات کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں, آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ خیر خواہی کے ساتھ کسی شخص کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی کی بچی کا آپ نے رشتہ کروا دیا اور اتفاق سے وہ کامیاب نہ ہوا, پھر آپ دیکھیں آپ کی شامت کیسے آتی. صبح شام آپ کو گالیاں پڑتی ہیں اور آپ کو تانے سننے پڑتے ہیں, حالانکہ آپ اپنے نیت میں اور اپنے جذبے میں اور آپ نے محنت کر کے دونوں پارٹیوں کو کسی طرح جمع کیا, لیکن آپ کو پھل کیا ملا اس کا. تو اس وقت انسان, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے کاموں میں بھی ہوتا ہے, اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یا رب, اور یہ رستہ جنت کا رستہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے, اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں. کیونکہ ایسے موقعوں پر انسان, پھر شیطان انسان کو کیا کہتا ہے, آج کے بعد خبردار جو تم نے یہ کام کیا, آج کے بعد میں کسی کا رشتہ نہیں کراؤں گی, آج کے بعد میں نے کسی, یہ کوئی بھلے کرنے کا زمانہ ہے. یہ نعوذ باللہ یہ لفظ کتنا بولا جاتا ہے. تو بھلے کا نہیں زمانہ تو کیا برائی کا زمانہ ہے؟ زمانے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ ہمیں تو ہر حال میں ہر موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے. کہ زمانہ یہ ہو یا وہ ہو, ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے, ہم تو اسلمت لرب العالمین ہونا چاہیے ہمیں, کہ اپنے رب کے آگے جھک جائیں, اور جو بھی نیکی کا موقع ہو,
یعنی اگر آپ کے جوتے بھی پڑ جائے نا تو پھر اٹھ کے کہنے کہ کروں گا تو یہی جو نیکی کا کام ہے، جب اللہ کرنے کا موقع دے گا، تو اس میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بعض اوقات آپ گھر والوں کے لیے اتنا اچھا کھانا پکاتے ہیں اور ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو کیا سننا پڑتا ہے آپ کو؟ یعنی جی سارا ہی قصور پکانے والے کا تھا، اس کی تو اپنی غلطی کوئی نہیں. تو پھر اس وقت غصے میں دل میں کیا خیال آتا ہے یہ بتائیے؟ ٹھیک ہے پھر خود ہی کر لو، خود ہی کر لو. یہ نہیں کہنا خود ہی کر لو، یہ نبلو اخبارکم ہے. جو نیکی کا کام اخلاص کے ساتھ بھی کرتا ہے نا، اس کا بھی ضرور امتحان ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے واقعی خالص تھا. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہماری روزمرہ کی روٹینز میں ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے ہمارا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے، چپ ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا کہ نہیں کیا کہنا، ایسے عمل ضائع ہوگا. لیکن دل میں کیا کھول رہا ہوتا ہے، دل میں کیا بول رہا. خود دل کی صفائی کرنے کے لیے آتی ہیں یہ سچویشنز کہ ہم اپنے عمل کو اور اللہ کے لیے خالص کر لیں. ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، نہیں پسند آیا کسی کو کام، کوئی بات نہیں، خراب ہو گیا وہ آگے جا کے، جبکہ ہماری نیت خرابی کی نہیں تھی، کوئی بات نہیں. ہم نے نیک نیتی سے کیا، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، اللہ ہمیں اب ہماری محنت کا اجر دے دے گا. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اتنے دو لفظ یاد رکھ لینا تو بہت ساری سچویشنز میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. لیکن اس وقت تو ایسا طیش آتا ہے انسان کو کہ اگر زبان کھل جائے تو اگلا پچھلا برابر کر دے، اور اگر ہاتھ کھل جائے تو بھی. اور خصوص پھر دین کے کام میں، یہ تو ذاتی زندگی کی مثال ہے. دین کے کام میں آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنی جان مارے، آپ تھک رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اتنے میں آ کر آپ کو کوئی ایسی راہ چلتا کچھ سنا کے چلا جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو ایسے لوگ چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں نا. اچھا آج کل تو بڑی دن رات یہ کام ہو رہا ہے، آج کل تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، آپ بہت ہی آپ مصروف ہیں، اللہ والے ہو گئے. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے کہ کیسے کیسے جملے سننے پڑتے ہیں انسان کو جب آپ کوئی بھی دین کی خدمت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سارے مواقع پر انسان اپنے آپ کو جانچے اور اپنے عمل کو اور اللہ کے لیے خالص کرے. اگر بلان حسنہ ہے پھر بھی، اور اگر بلان سیئہ ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے راضی ہو. اور جو شخص شیطان کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ کبھی کاموں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ اچھے کاموں سے پلٹ جاتا ہے، اچھے کام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نیک عمل اس کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا. اب پھر یوٹیوب کی مثال دوں گی، آپ لوگ پتہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن جو ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں اور جس طرح سوشل میڈیا پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہمیں زیادہ لائکس نہیں ملتی، یا ہم کو اچھی چیز پوسٹ کرتے ہیں تو ہماری ویوز کم آتے ہیں، تو پھر وہ اس قسم کے فحش تھم نیلز اور ٹائٹلز اور سبجیکٹس رکھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے. لوگ سادی باتوں سے نہیں آتے، تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا. حالانکہ یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے، کبھی بھی غلط راستے سے دین کی ترقی نہیں ہوا کرتی. اور پھر جب انسان دیکھتا ہے کہ نیک عمل سے وہ مشہور نہیں ہوا تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، غلط کام شروع کر دیتا ہے تاکہ کسی طرح شہرت حاصل کر سکے اور لوگ اس کی تعریف کریں. فضیل بن ایاز کہتے ہیں، فضیل بن ایاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو رو پڑھتے تھے، اس آیت کو پڑھ کے رو پڑھتے تھے. کہتے اللہ ہماری آزمائش نہ کرنا، اگر تو نے ہماری آزمائش کر لی تو ہمارا پردہ چاک کر دے گا
اور ہمیں رسوا کر دے گا. قرطبی کہتے ہیں کہ فضائل کہتے تھے روتے ہوئے, اے اللہ ہماری آزمائش نہ کرنا, کیونکہ جب تو ہماری آزمائش کرے گا تو ہمارے پردے چاک ہو جائیں گے. تلاوت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. کچھ کہنا, ناہید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک میں بولیے. یہ جو نبلو اخبارکم ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اس میں بھی یہ آزمائش ہے, تو یہ جو اوپر کی آیت کنیکٹ میں کر رہی تھی کہ اگر ہم نے اس وقت یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا اور ہمارے چہرے پر ظاہر ہو گیا یا ہمارے ورڈ میں ظاہر ہو گیا, تو آئی واز کنیکٹنگ بوتھ دا آیات. تو سب سے زیادہ کیا ضروری ہے کہ یا علم اعمالکم, اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے. تو یہ اخبارکم کے وقت بھی ہمارے ریئیکشنز, فیشیل ایکسپریشنز اور ہمارے ورڈز پہ کتنا کنٹرول اور ہمارے اندر کیا پک رہا ہے وہ بھی. ایگزیکٹلی. الماس. السلام علیکم سادہ جی. سادہ جی, آپ کی اس ایکسپلینیشن سے مجھے اپنے بیٹے ولی کی بات یاد آ رہی ہے کہ ہائی اسکول میں تھے وہ اور ان کو مارکس تھوڑے زیادہ مل گئے اور اتنے وہ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے, تو فوراً ٹیچر کے پاس کیے کہ یہ میرے مارکس نہیں ہیں, میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں تو مجھے زیادہ مل گئے ہیں. تو ٹیچر نے کہا کہ آئی وش آئی ہیو مور ولی ان مائی کلاس. تو واقعی سم ٹائم بچوں کا ہمارا ایگزام ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم وہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے جو ہمیں مل گئی ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وہ بھی امتحان ہوتا ہے اور ہم اس کو امتحان نہیں سمجھتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کو امتحان نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں اپنی آنیسٹی کیسے شو کرنی ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ. جی جزاکم اللہ خیر. استاذہ یہ تو اچانک کی باتیں ہیں کہ اچھائی کو برائی بنا کے, لیکن لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا, جیسے گھروں کی بات ہے کہ بھابھی نے کھانا پکایا اور ٹرے لے کے نند چلی گئی آگے, اور گھر میں دوسری چیزیں, مطلب ماؤں کے ساتھ اسپیشلی یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ اچھائی کے طور پہ کوئی بات سمجھاتی ہیں, بتاتی ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر وہ الٹی ہو گئی, وہ سارا بلیم جو ہے ہر وقت ماں پر ہی آتا ہے کہ مطلب ہسبینڈ کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے, آپ نے یہ کہا تھا تو یہ ہو گیا. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے, جو منافقین کی جو ٹریٹس ہوتے ہیں جن کے اندر, اور جو ایکچوئل تھے بھی, تو یہ ایکچولی بہت ہی ویک پیپل ہوتے ہیں. دے آر ناٹ لائک اسٹرانگ اور بریو اور واریئرس. یہ لوگ ویک ہوتے ہیں, انفیریئر ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ویری انسیکیور, جس کی وجہ سے یہ کسی کی جو شہرت دیکھتے ہیں یا کسی کا کچھ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی آرگنائزیشن ترقی کر رہی ہے یا اس کی بات سنی جا رہی ہے, اس کے اوپر فوراً سے منصوبے بنانے لگتے ہیں. اور یہ انسیکیورٹی کی نشانی ہوتی ہے انسان کی کہ میں خود تو کچھ کر نہیں سکتا, لیکن دوسرا بھی کیوں کرے, نہ میں کروں نہ دوسرا کرے, اسے گرانے کی کوشش کرتے. تو پھر اس پلاننگ میں پھر وہ لوگ اس طریقے کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو وہ ٹیم ورک کے ساتھ کرتے ہیں. دے آر ناٹ الون. یہ ان کے بہت سارے چیلے ہوتے ہیں جیسے شیطان کے ہوتے ہیں. سو دیز پیپل ٹیمپرریلی تو یہ آپ کو گرا دیتے ہیں, مگر ایکچولی جب یہ آیت آئی تو دل کو اتنا سکون ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کو لائک عیاں کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو آگے عیاں کرے گا. جی استاذہ جی, یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آزمائیں گے آپ کو آپ کے حالات سے. تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اچھائی نہیں کی ہوتی تو آپ کے نام لگ جاتی ہے, کبھی تو ایسا ہوتا ہے. تو جیسے کل ہماری ایک ساتھی بات کر رہی تھی نا کہ ہر آیت کے ساتھ کوئی دعا کنیکٹ ہو جاتی, تو میرے بھی ذہن میں وہی دعا آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے میری پکڑ نہ کرنا, اور جو یہ سمجھنے ہیں اس سے بہتر مجھے بتانا. تو الحمدللہ دعائیں ہر موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی. زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. استاذہ جی ایک سوال ہے, یہ اس آیت میں حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین آ رہا ہے, تو مجاہدین اور صابرین کو یہاں الگ کیٹیگریز کی گئی ہیں, ایون دو یعنی جہاد کرنے والوں کو بھی بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ کون سی دو سیپریٹ کیٹیگریز ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ انسان بعض اوقات محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن
پھر تنگ آ کے چھوڑ دیتا ہے، استقامت نہیں اختیار کرتا. تو یعنی کوشش کرنے والے اور پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرنے والے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ صاف ظاہر ہو گیا، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہ کریں گے اور ان قریب وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے اکیلے معبود ہونے اور اس کے لا شریک ہونے کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اس سے، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل و نشانیاں آ چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں. ایسے لوگ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی کون نقصان نہیں دے سکتے؟ کفر کرنے والے، اللہ کے راستے سے روکنے والے اور رسول کی مخالفت کرنے والے. لن یضر اللہ شیئا. اور دنیا میں جو بھی وہ نیک عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کا ثواب ضائع کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کرتے، اللہ کی خاطر عمل نہیں کرتے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی سارے کفار سے مخاطب ہیں، جو بھی کفر کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کو رب نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اور پھر جو بھی لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. سبیل اللہ سے مراد یہاں اسلام ہے. وشاق الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے خلاف جنگیں کرتے ہیں. جیسے مشرکین مکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد جنگ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، حالانکہ ان پہ حق واضح ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں سب ان کے سامنے تھیں. تو ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، تم اپنے ان کاموں کے ساتھ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تمہاری یہ خرابیاں خود تم ہی پر پلٹیں گی، اور وہ کس شکل میں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی نقصان کچھ نہیں دے سکتا. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ رسول کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے. لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالہم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا. کون سے اعمال؟ جو بھی انہوں نے زندگی میں اچھے کام کیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اچھے کام وہ کرتا ہے، لیکن کفر کے ساتھ، رسول کی مخالفت کے ساتھ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیچھے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں کہ کیا کیا چیزیں انسان کے اعمال کو ضائع کرتی ہیں. تو ان میں خاص طور پر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے. یہ بھی عمل کے ضائع کرنے کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ نفاق، اس کے علاوہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، غیبت ہے، بعض کبیرہ گناہ ہے، زبان سے نکلی ہوئی بعض باتیں ہیں جو انسان کی ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دیتی ہیں. اسی طرح غلط وصیت ہے. تو ایک پوری تفصیل ہے، ایک ڈیٹیل ہے کہ برے اعمال کی، کہ جس سے انسان کی نیکیاں وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح اسلام کے خلاف چالیں چلنا، اسلام والوں کے خلاف چالیں چلنا. لیکن یہ ساری چیزیں انسان بظاہر اگر ان میں کامیاب ہوتا نظر بھی آئے تو آخر کار نقصان ہی اٹھائے گا. جب وہ اللہ کے ہاں پہنچے گا تو اس کے پلے کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، وہ سزا کا مستحق ہوگا. تو یہاں پر کفر اور صد عن سبیل اللہ تو واضح ہے. شاق الرسول کی تھوڑی سی اور وضاحت ضروری ہے
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی اور آپ کی سنت کے خلاف نہیں جانا. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے خلاف جنگ کرنا یا ان کی بات کے خلاف بات کرنا، اور ایک یہ آپ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا آپ کی شان یا آپ کی تعلیمات میں کوئی ایسی بات کرنا کہ جو اس کے خلاف ہو، آپ کی شان کے خلاف ہو. یہ بھی درست نہیں، یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں. صاف منہ موڑنا. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر سخت وعید آئی ہے قرآن میں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیا انہوں نے جانا نہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، مخالفت کرے، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. یہی بہت بڑی رسوائی ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے، مسند احمد کی حدیث میں آپ نے فرمایا، میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بھرپور ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی ہے. جنت سے محرومی ہو سکتی ہے ایسے شخص کی. فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس نے انکار کیا. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. یہ امت کے بارے میں بات ہے، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا تو وہ اس نے گویا میرا انکار ہی کر دیا. آپ کی نافرمانی ہلاکت کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں سفید روشن دین پہ چھوڑا جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے. اس سے کج روی وہی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. مخالفت کرنے والے کے لیے آگ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، یعنی جو ان مین سٹریم سے نکل کے کچھ اور ہی کرے، ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. پھر مخالفت کے نتیجے میں سزا کی بات کی گئی سورۃ النور میں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا دردناک عذاب آ پہنچے. روزمرہ کے معاملات میں بھی آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ نے ایک شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکتا. تو مرنے تک وہ اپنا دائیں ہاتھ منہ تک نہ لے جا سکا. اسی طرح اپنی رائے کو آپ کی رائے پر مقدم نہیں کرنا چاہیے. صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. عبداللہ بن مغفل نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا. اس نے کہا کنکری نہ پھینکو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور کہا کہ کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا ہے اور فرمایا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور کبھی آنکھ پھوڑ دیتی ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو انہوں نے کہا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع کیا، ناپسند کیا، اور تم پھینکے چلے جا رہے ہو. میں تم سے اتنے دن بات ہی نہیں کروں گا. یعنی صحابہ جو تھے ان کے اندر اتنی غیرت تھی اس بارے میں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت دو. یہ سن کے ان کے بیٹے نے کہا اللہ کی قسم ہم تو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس طرح گھر سے باہر نکلنے کا بہانہ بنائیں گی. بس اللہ کی قسم ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. مجاہد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے اور بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں کہ عورتوں کو اجازت دو اور تم کہتے ہو ہم اجازت نہیں دیں گے. اپنے بیٹے سے ناراض ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے صحابہ کسی کی بات قبول نہیں کیا کرتے تھے.
یعنی جب آپ کی بات کوئی آ جاتی تو وہیں پر جھک جاتے تھے. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کے حکم کی مخالفت، آپ کے طریقہ زندگی کی مخالفت، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے. تلاوت. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. آیت 33 یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو، کیونکہ ان دونوں کی نافرمانی سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ کی اطاعت کیسے؟ اللہ کی کتاب کی فرما برداری، اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہوئے، قرآن پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنا اللہ کی اطاعت ہے. اور رسول کی اطاعت سنت کی پیروی کر کے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور وہی بھیجی. تو جو کچھ آپ بتاتے تھے لوگوں کو، وہ بھی دراصل اس کا سورس کیا تھا؟ وحی الہی تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے آتا تھا سب کچھ. اور ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو ریاکاری سے، شرک سے، نافرمانی سے اور اس طرح کے غلط کاموں سے، اور کبھی احسان جتلا کر بھی، کیونکہ احسان جتانے سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں. زہری کہتے ہیں کبیرہ گناہ کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو. ابن جریج کہتے ہیں ریاکاری اور شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، ان کو اللہ ہی کے لیے صرف خالص کرو. پھر کفر اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ان کا انکار. تو پہلے حصے میں آیت کے کیا کہا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دوسرے حصے پہ کیا فرمایا؟ کہ لا تبطلوا اعمالکم، یعنی نافرمانی کر کے اعمال ضائع نہ کرو. تو یاد رکھیے کہ قرآن کے صریح حکم کے خلاف اگر انسان کوئی بات بولتا ہے یا عمل کرتا ہے تو وہ چیز بھی انسان کے باقی اعمال ضائع کر دیتی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بدعات جب اختیار کرتا ہے تو وہ بھی مردود ہوتی ہے، محنت ضائع ہو جاتی ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں خود سے کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ بھی مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. یعنی باطل سے مراد یہ کہ ضائع ہونے والی ہے. اسی طرح مرتد ہونا، ارتداد کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کوئی اور بات پیش کر دینا اور آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا اس زمانے کے لیے ہے. آگے انشاءاللہ سورۃ الحجرات میں بھی یہ جو 3 صورتیں ہیں نا، سورۃ محمد اور فتح اور حجرات، ان تینوں کے مرکزی مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا ادب اور احترام اور ان کے آپ کے ساتھ جو رویہ ہونا چاہیے ہمارا، اس کے بارے میں اس میں تفصیلات ہیں. اسی طرح قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ بھی اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے. صحیح بخاری میں ہے باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، باب مومن کا خوف اس بات سے کہ وہ اس کا عمل ضائع ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے اپنے قول کو عمل پہ پیش کیا تو مجھے یہی ڈر رہا کہ کہیں میرا عمل میرے قول کو جھٹلا نہ دے. پھر اسی طرح نیک اور برے اعمال جو ہیں ملے جلے انسان جب کرتا ہے تو اگر برے اعمال زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ تو نیک اعمال ضائع ہو گئے نا، اس کا تو اس سے تو جنت نہیں ملے گی. تو نیک اعمال کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں اعمال کو ضائع کرنے والے اور ان کو خراب کر دینے والے اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا،
اور اہم بات عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ عمل کو خراب اور باطل کر دینے والی چیزوں سے عمل کی حفاظت کی جائے. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرے. یعنی نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل کیا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا. جس طرح مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، مال کمانا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب کما لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی حفاظت، اس کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا، اس کو یعنی صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ واقعی فائدہ دے. تو اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پتہ چلتا ہے. اور خاص طور پر جب آپ کی اطاعت کی بات ہے، اللہ کی اطاعت تو پھر بھی لوگ کر لیتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آتی ہے تو پھر یہ کون سا قرآن کی آیت ہے، یہ کہہ دیتے ہیں. حدیث سنتے ہیں، یہ سنت کی کوئی بات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہے. تو یاد رکھیے، جو آپ کی بات مانے گا وہ دراصل اللہ ہی کی مانے گا. قرآن میں نہیں بھی لکھا، لیکن اللہ ہی کے ذریعے آپ کو یہ باتیں پتہ چلی جو آپ نے ہم تک پہنچائیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، آپ کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورۃ النور میں آتا ہے اگر تم آپ کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کی رحمت ملتی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی محبت ملتی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پھر اسی طرح زندگی ملتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بڑی کامیابی ملتی ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، پل صراط پر نور ملے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اس لیے یہ آیت بڑی ہی اہم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آیت 34 ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو انہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یعنی کفر کی حالت میں فوت ہونے والوں کے لیے پھر بخشش نہیں، آخرت میں ان کی معذرتیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے کہ انسان کی زبان سے کوئی کفریہ کلمات نہ نکلیں، اور اسی طرح لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے نہ روکے، کیونکہ یہاں دو بڑے گناہوں کی بات کی گئی ہے. ایک تو کفر ہے، بعض لوگ کفر نہیں کرتے لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کبھی ان کو سزا دے کر، کبھی خوف دلا کے، کبھی جھوٹ پھیلا کے، کبھی اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر کے. یعنی کوئی بھی صورت جس سے لوگ دین سے متنفر اور بدظن ہو اس سے منع کیا گیا ہے. اور اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے اسی حال میں تو پھر ان کے لیے بخشش نہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں بدر کے موقع پر جو لوگ مارے گئے کفار کے ائمہ میں سے، تو پھر ان سب کو قلیب کے کنویں میں جمع کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب بھی کیا کہ کیا میں جو لایا تھا وہ سچ نہیں تھا. تو بہرحال اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے اس کی پھر اس ایمان کی حفاظت کرنا اور ہر ایسی بات سے بچنا کہ جس سے ایمان کو
نقصان پہنچے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ہمیں نا اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں تو بڑے ادب اور احترام سے کریں، کوئی چیز مذاق میں نہ کریں، اور کسی چیز پر کوئی تنقید نہ کریں اور کوئی اعتراض نہ کریں. نہیں ہمیں سمجھ آ رہا تو ہماری عقل کا فطور ہے. رب کائنات جو ہے اس کی کوئی بات ہی غلط نہیں ہے، اس میں کوئی کمی اور نقص ہے ہی نہیں. یہ تو ہمارے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایسی اینکوں سے دیکھتے ہیں دین کو کہ وہ اس کا اصل شکل ہی نظر ہمیں کچھ اور آتی ہے. تو اس لیے یہ جو اعمال کا ضائع ہونا یہ بہت ڈرانے والی بات ہے، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے سامنے اور ایسی مجالس میں جہاں لوگ بظاہر مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چٹکلا اور لطیفہ چھوڑ رہے ہیں جس میں قرآن یا کسی حدیث کو ایک مس ریپریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسی مجلس سے ہی اٹھ جانا چاہیے. جی نسرین آپ کچھ کہہ رہی؟ استاد جی ہماری غیرت ایمانی ختم ہو گئی. بالکل. سنتے ہیں بلکہ اپنے گھروں میں سنتے ہیں، قرآن چل رہا ہوتا ہے، اذان چل رہی ہوتی ہے، ہر چیز کو مذاق میں اڑایا جاتا ہے. اور سننا کو تو بہت زیادہ سنا ہی ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا، پوچھ تو فرض کی ہوگی. وہ ایک ہی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ ایک بدو آیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں یہ بیسک بس ہر چیز کا غیرت ایمانی ختم ہوگی بڑوں میں چھوٹے. 35 فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم. بس نہ کمزور بنو، نہ بودے بنو، اور نہ صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے اونچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تم سے تمہارے اعمال کم نہ کرے گا. یہ ایمان والوں کی شان ہے. تو یہاں ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے میں کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو، اور ان سے جنگ کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، اس طرح کہ تم انہیں صلح کی دعوت دو کہ ہم ذرا امن چین سے رہیں. تم ان پہ بلند اور غالب ہوگے. اللہ اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے اعمال میں بھی کمی نہیں کرے گا. اس لیے یعنی ان مخصوص حالات کو اپنے ذہن میں رکھے جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے خطرات تھے اور ان کی معاشی حالت بھی خراب ہو چکی تھی، اور جنگوں پہ جنگ کی وجہ سے ان کا امن چین لٹ چکا تھا اور کئی جانیں بھی جا چکی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو ترقی دینے کے لیے اس وقت بہت ضروری تھا کہ اس کے دشمنوں کا خاتمہ کیا جائے. تو اس لیے یہاں پر اس چیز سے منع کیا گیا کہ دشمن کے سامنے کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو اور ان سے خوف زدہ ہو کر ان کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے صلح کی طرف دعوت نہ دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلح کرنا منع ہے یا صلح کی بات چیت ہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسی صورت میں صلح نہیں کرنی چاہیے کہ جب اس کا مطلب تمہاری کمزوری کا اظہار ہو، اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہ کرو. یعنی دونوں لفظوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ لا تہنوا، بودے نہ بنو، کمزوری نہ دکھاؤ، وتدعوا السلم، اور نہ تم صلح کی درخواست کرو، یعنی صلح کی درخواست کر کے کمزوری نہ دکھاؤ. ٹھیک ہے؟ ہاں. لیکن جب آپ کے پاس آپ واقعی کمزور ہیں اور آپ کے پاس قوت اور طاقت کی کمی ہے تو پھر صلح میں عافیت ہے، اس صورت میں صلح کا جواز بھی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے. سورۃ صافات میں آتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے. مومن کب غالب آتا ہے؟ کب قوت والا ہوتا ہے؟ واللہ معکم، جب اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنی مدد اور تائید کے ساتھ. سورۃ الروم میں آتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا.
اور کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے تاریخ میں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، تم پر ہرگز ظلم نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کو نہیں چھینے گا، ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ وَتَرَ يَتِرُ کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، وطر بھی اسی سے ہے، کیونکہ آڈ کے مقابلے میں ایون کے مقابلے میں آڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یعنی تمہارے ثواب کے اعمال اور تمہارے اعمال کی جزا کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا وطر اکیلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ بھی معنی کیا گیا، اور تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، لن یترکم، تمہاری غلطیاں تمہیں نقصان نہیں دیں گی، یہ بھی معنی کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن انصاف کے ساتھ ترازو قائم ہوں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ، اور ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا میں کچھ نہیں کر سکتا، خود پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، تو پھر کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا۔ لیکن اگر انسان کے پاس وسائل کم بھی ہوں لیکن یقین کی قوت ہو، اللہ کی مدد کا یقین ہو، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے اندر لانا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی سست ہو کے بیٹھ جانا، بزدلی دکھانا، کمزور پڑنا، ہمت نہ کرنا، وسائل اختیار نہ کرنا، اللہ سے مدد نہ مانگنا، دعا اور ذکر سے کام نہ لینا، اور بس صرف ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جانا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو کچھ لوگ منفی ذہن کے ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی کام کرنے کو کہو تو کہ کوئی فائدہ نہیں کام کرنے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہر چیز کا کوئی توڑ بتا دیں گے آپ کو، اور سستی کے مارے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ اس میں ظاہری وسائل سے زیادہ اندر کی جو قوت اور ایمان اور بھروسہ ہے نا اللہ پہ، وہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ جب آپ وہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے سفر آپ کو چھوٹے لگنے لگتے ہیں، اور بڑی بڑی کوششیں آپ کو، پھر آپ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ تو بہت آسان ہے، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے مشکل نہیں۔ لیکن جب سب آرام کر رہے ہو تو پھر آپ کے اکیلے اٹھ کے تو کچھ کرنا، اچھا کوئی بھی نہیں کر رہا، شاید میں ہی غلط ہوں، پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے دائیں بائیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، اب مجھے ہی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے اور اپنی کمزوریوں کا علاج دعا سے کرے کہ میری میں ہمت نہیں ہے لیکن اللہ کروائے گا، اللہ کروائے گا، ہو جائے گا، بی آلویز پازیٹیو، ہو جائے گا۔ تو جب آپ کہتے اپنے آپ کو خود ہی یہ میسج دیتے ہیں نا، کر لوں گی، ہو جائے گا، تو جسم بھی ویسے ہی فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، کیونکہ انسان نیت ہی کر لیتا ہے اس کا بھی اجر مل جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نا عذر بہانے کرتے ہیں، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میرا وہ فلاں کام، ماشاءاللہ کئی عمر والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے 90 سال کے ہو جاتے ہیں اور اپنے نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو ہمت دی ہوئی۔ تو ایک ول پار جس کو کہتے ہیں، وہ ارادہ ہے نا بیسیکلی، اپنا تو کچھ کمال، ول پار بھی اپنا کچھ کمال نہیں، ارادے کی سچائی ہے۔ جی انازا۔ السلام استاذ جی، سب سے پہلے تو آج مجھے یہاں آ کے ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مائک قریب کر لیں۔ جی میں کہا سب سے پہلے تو ایسے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں کے بعد یہ خواب پورا کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ کہ یہ والی جو آیت ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا جی فَلَا تَهِنُوا، اس میں
یہی والی بات مجھے بہت لگتی ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے بہت ساری سچویشنز میں، اور اپنے آپ کو اگر جہاں ویک سمجھنے لگیں گے نا تو وہ سچویشن آپ پہ حاوی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ سچویشن لوگ بھی حاوی ہو جائیں گے. لوگ بھی حاوی ہو جائیں گے. ایک یہ ہوتا ہے، ایک مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سورہ کے رائٹ فرام دا بگننگ دس سم لائک ایکوئنگ ساؤنڈ گوئنگ آن ان دا مائنڈ کہ اعمالہم اعمالکم اعمالہم اعمال، 12 دفعہ استعمال ہوا یہ لفظ، اور ایسے ایکو کر رہا ہے بار بار، اور بس پوری باڈی میں جیسے لگتے گوز پمپس آتے ہیں، لفظ آتے ہیں اور ساری باڈی ہل کے رہ جاتی ہے، اور بار بار گھر میں، اور جب سورج سنو تو گھر میں پھر یاد آتا ہے ابھی تو میں نے ہسبینڈ سے یہ کہہ دیا، یہ جا کے مجھے سوری کرنا ہوگا، ورنہ یہی میرے اعمال ہیں، یہ پڑھ رہی ہوں اور گئے وہ اعمال سارے. تو اتنا زیادہ وہ ڈراؤنی ہے. دوسرا اس میں یہ والی بات بھی مجھے لگی، آپ نے ابھی کہا کہ 3 سوراز ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، سورہ حجرات، سورہ محمد اور سورہ فتح. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی، لیکن اعمال ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کرنا اتنا ضروری ہے، اور آپ کے ساتھ صحیح تعلق ہونا اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر مجھے ایک چیز اور بھی ہے، ایک اور لگنے لگی کہ یہاں پہ جو ہم اپنا جو ایک کیریکٹر ہے نا، دین کے ساتھ جو محبت ہے، جب تک وہ اپنا دوسروں کے اندر شو نہیں کریں گے کہ یس وی ریئلی، وہ دوسرا کیسے کرے گا؟ ایگزیکٹلی. بہت دفعہ ہم کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، کہ شو ہی نہیں کرتے کہ ہمیں دین سے کتنی محبت ہے، ہماری غیرت ایمانی کتنی ہے، یا ہم اس کو کتنا یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہ کتنا ویلیوبل ہے. ہم جو کوششیں ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں نا دین کی خدمت کے لیے، بھی وہ بھی بعض اوقات چھپا جاتے ہیں لوگوں سے ایسی مجلس میں، ڈر کے مارے کہ کوئی لے گا اچھا تم کس راہ پہ چل پڑے ہو. تو اس میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ انسان کو معاملہ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو جب دوسرے دیکھتے ہیں نا اچھا یہ تو بھئی اپنے ارادے میں بڑا پکا ہے، تو وہ بھی راستہ دے دیتے ہیں پھر، ورنہ وہ حاوی ہو جائیں گے، کرنے کچھ نہیں دیں گے. انما الحیات الدنیا، آیت 36، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم ایمان لاؤ اور بچے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا. سبحان اللہ. کیا چیز انسان کو روکتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے؟ کیا چیز روکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے؟ دنیا روکتی ہے، دنیا کی مشغولیات. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور دل لگی، اپنے اندر تمہیں مشغول کر لیتی. اس کا مقابلہ کس چیز سے ہوگا؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، پھر تمہیں تمہارا اجر ملے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا. دنیا کی زندگی حقیقت میں دھوکے کا سامان ہے. تو اگر انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، فرائض ادا کرے، گناہوں سے بچے، یعنی تقوی یہی نا گناہوں سے بچنا، تو اللہ تعالیٰ اعمال کا ثواب بھی ضرور دے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا. یہاں لعب اور لہو میں تھوڑا سا فرق ہے. لعب جو ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے، اور وہ اس وقت بھی فائدہ مند نہیں ہوتی جب وہ مشغولیت ہوتی ہے، اور اس کا انجام بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. پھر جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور انسان زیادہ اہم کاموں کو بھول جاتے ہیں، کھیل کھلونے وغیرہ، تو لعب ہے. اور جب انسان اہم کاموں کو چھوڑ کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ لہو ہوتا ہے، یعنی کھیل کود کی مشغولیت. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یعنی جتنا جتنا انسان کے اندر ایمان اور تقوی ہوگا نا، اتنا اتنا اس کی دنیا سے رغبت کم ہو جائے گی. صرف بازاروں میں گھومنا پھرنا، ایکسپلور کرنا، یہ کیا ہے وہ یعنی دنیا کے ساتھ وہ قناعت والی زندگی بسر کرے گا. وہ راضی ہوگا کہ جو میرے پاس ہے بہت ہے، وہ اس پہ مطمئن ہوگا، وہ بہت زیادہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے نہیں بھاگے گا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، وہ دنیا سے بچ بچ کے رہے گا. تو حل صرف یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اضافہ کرے، ایمان مضبوط کرے اور تقوی بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ اعمال کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا.
کہ سارے مال تم اللہ کے راستے میں لٹا دو، کیونکہ انسان اس بات سے بھی ڈرتا ہے نا کہ اگر میں دین کے راستے میں نکلا تو پھر مجھے اپنا وقت بھی اور اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی لگانی پڑے گی. تو نہیں، ہم اگر دیکھیں ہم سب، تو ہم میں سے کوئی بھی ابو بکر نہیں ہے کہ ہم نے واقعی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا ہو. جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے اوقات میں سے، ہمارے مال میں سے، ہماری صلاحیتوں میں سے، اس کا کتنے % ہم دیتے ہیں؟ اگر سارے ہفتے میں سے 2 دن بھی ہم دیتے ہیں اور وہ 2 بھی پورے نہیں دینا چاہتے، اس میں بھی ہمیں تردد ہوتا ہے. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں انسان جو بھی لگا دے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع. یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں بخل ہوتا ہے. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اللہ اکبر. اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کر لے، سارا دے دو، پھر اصرار کرے کہ دینا ہی ہوگا، تو تم بخل کرو گے، نہیں دو گے، اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا. وہ شروع کی آیت میں تھا نا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری کہ اللہ ان کا کینہ ظاہر نہیں کرے گا. ایسے آزمائش کے مواقع لا کے اللہ تعالیٰ اندر کو باہر لے آتا ہے کہ اب یہ جو اتنی باتیں کرتا تھا اسلام کی محبت میں، جب عمل کا وقت آیا تو اس نے کیا کیا. یحفکم کا لفظ جو ہے احفاء ان سے ہے، افعال کے ہے، وزن پر ہے. کسی چیز کو سمیٹ کر پوری کی پوری لے لینا، یعنی پوری چیز کا مطالبہ کرنا، اصرار کے ساتھ مطالبہ. یعنی اللہ تعالیٰ اگر تم سے تمہارے سارے مال اصرار کے ساتھ مانگے کہ نہیں دینا ہی ہوگا، تو وہ تمہارے ایسا نہیں کر رہا. اگر کرے گا تو تم بخل کر لو گے، اور تمہارے دل کے اندر جو مال کی، اللہ کے دین سے زیادہ جو مال کی محبت وہ ظاہر ہو جائے گی. کیونکہ جس چیز کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ چیز انسان زیادہ آسانی سے کرتا ہے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ تمہارے اندر کی جو ناپسندیدگی ہے کسی شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بارے میں، اور اسی ذمہ داری کو جہاں مال خرچ کرنا پڑا تو وہ سامنے آ جائے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے جس نے ہمیں اپنے اندر مشغول کر رکھا ہے، اور جس کی محبت کی وجہ سے ہم اپنا وقت یا اپنا مال یا اپنی صلاحیتیں اس درجے میں نہیں لگاتے اپنی آخرت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، جتنی ہم لگا سکتے ہیں. یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں کھینچتی ہے، اور جہاں دنیا آ جاتی ہے وہاں پھر ہمارا دین پیچھے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تبخلوا ويخرج أضغانكم. آیت 38 ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو. اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. تو مومنوں سے خطاب ہے
کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن کو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے دین کی مدد میں مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو پھر تم میں سے کچھ لوگ خرچ کرنے سے کنجوسی کا کام لیتے ہیں، اور جو کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرو گے، اپنے مال خرچ نہیں کرو گے، تمہیں ہلاک کر دے گا، دوسری قوم کو اٹھائے گا، وہ تم جیسے نہیں ہوگے، وہ اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اپنی جان مال اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ تو یہاں پر بخل جو بدترین صفت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں خرچ کرنے کے لیے بلائیں اور انسان اس وقت نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگیں گے، عمدہ چیزیں خریدنے لگیں گے، یعنی اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیں گے، یعنی کھیتی باڑی کرنے لگیں گے، اور جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے، تو اللہ ان پہ مصائب نازل کرے گا، مصیبتیں اتارے گا، اور اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم سے بھی اور تمہارے مال سے بھی، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے، یعنی جتنی اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان میں اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا اپوزٹ فقر ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، یعنی غنا کا مطلب ہے سیلف سفیشینسی، اور فقر کا مطلب ہے ڈپینڈنٹ ہونا، محتاج ہونا، نیڈی ہونا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہماری ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہم اپنی ہر مرضی پوری نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ تم اللہ کے دین کی خدمت کر کے اللہ کا کچھ بھی سنوار نہیں رہے، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا میری ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کرنا میری ضرورت ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے دین کی خدمت میری ضرورت ہے، اللہ کے دین کی دعوت میری ضرورت ہے، کوئی اللہ کے راستے میں محنت میری ضرورت ہے، اس میں میرا فائدہ ہے۔ بظاہر ہم سمجھتے کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں خود اپنی ذات پر احسان کرنا مقصود ہے۔ اور اگر تم نہیں کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ اوروں کو لے آئے گا، پھر وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کو اور لوگوں کو لے آئے گا، اگر ہم پلٹ جائیں گے تو وہ ہماری جگہ لے لیں گے اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے۔ اس آیت کی طرف اشارہ تھا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی ران پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ اور اس کے ساتھی، یعنی اہل فارس، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا کے ساتھ بھی معلق ہوگا تو بھی فارس کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ اور تابعین کے دور کے بعد جب اسلام پھیلا ہر علاقے میں، تو دین کی علمی بنیادوں پر خدمت کرنے والے تقریباً سارے کے سارے اجمی تھے، عرب نہیں تھے، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام بخاری ہوں، چاہے امام مسلم ہوں، چاہے امام جو ہے یعنی باقی جو صحاح ستہ امام ترمذی ہوں، ابن ماجہ ہوں، یہ سب کے سب اجمی تھے،
یہ عرب نہیں تھے، اور انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، جس طرح دین کو سنبھالا ہے، جس طرح دین کے اساسوں کی حفاظت کی ہے، جس طرح اس علم کو محفوظ کیا ہے، بے مثال ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اور پھر فقہا میں سے بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ نے چنا ہے. مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہمیں اس نے یہ موقع عطا کیا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھ کے کچھ کرتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کسی اور سے یہ کام لے لے گا. ہو سکتا ہے جو یہاں نہ بیٹھے ہوں، دور کہیں پار سن رہے ہوں بیٹھ کے، کیونکہ 1400 سال سے اللہ کے دین کا پیغام آگے سے آگے پہنچتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ ٹرانسفر ہوتے 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 ہم تک پہنچتا، ہم سے آگے بھی جائے گا. ہم نے روکا تو کسی اور جگہ سے رستہ نکال کے جائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور کچھ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اس کے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اس موقع کی ایک دعا بھی ہے، اللہم استعملنا ولا تستبدلنا. اللہ تو ہم ہی سے اپنے دین کا کام لیتا رہے اور ہماری جگہ بدل کر کسی اور کو نہ لا. آمین. الحمدللہ سورت مکمل ہوئی. سورت کا ابتدائی حصہ آخری حصے کے ساتھ کافی موافق ہے، اور اس سورت میں 3 گروہوں سے خطاب ہے. رشتہ داریاں توڑنا کبیرہ گناہوں میں سے لعنت کا موجب ہے. تدبر اور فہم کا مرکز انسان کا دل ہے. قرآن میں تدبر کا. اہل جنت اپنے گھروں کو اسی طرح پہچانتے ہوں گے، اپنی جنت کو ایسے پہچانتے جیسے دنیا کے گھر کو پہچانتے ہیں. مکہ میں 13 سال توحید کی یاد دہانی کے باوجود اس صورت میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا. اعمال کی بات بار بار کی گئی ہے، 12 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. جہاد کی ترغیب اس میں دی گئی ہے. اور سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت اور پیروی ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. آپ پر ایمان لانا، آپ کا احترام کرنا، اس سے ہی اعمال قبول ہوں گے. اور بارہا اس کا ذکر بھی، اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر بھی کیا گیا، جو انسان کو فکر مند کر دیتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے اعمال ضائع ہو. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد